السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. جو اہم ڈیولپمنٹ ہے بین الاقوامی سطح پر وہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، خطے کے لیے بے انتہا اہم ہے. ہم بات کر رہے ہیں جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اسلام آباد ایم او یو، اور کل ہماری تفصیلاً بات بھی ہوئی ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان میں. تو ہمیں جو سینس ملا وہ یہ کلیئرلی سینس یہ ہے کہ ایران از گوئنگ ٹو گیو اٹ اٹس بیسٹ شاٹ. ایران بلیو کرتا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت سیریس ہے. اور جو ایم او یو پر بات ہوئی تو یہ میں سن رہی ہوں کہ ہم سن رہے ہیں کافی پاکستان میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایم او یو ہے، دیر از نتھنگ، ابھی تو بہت کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ تہران میں یہ ایک سینس ہے کہ تھنگز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قطر نے کچھ پیسے آلریڈی انفریز کر دیے ہیں. یو اے ای آگے بڑھ کے، آپ کو معلوم ہے جو ان کے رولر ہیں دبئی وہاں یو اے ای کے ابو دھابی میں، ان کے بھائی ہوز دا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ ریگولرلی تہران جا رہے ہیں، وہ بھی جو بات چیت ہے وہاں کر رہے ہیں. تو تھنگز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو موو. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ، امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کو حق ہے کہ وہ میزائلز رکھے، اپنی سیکیورٹی کی بات انہوں نے کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے فار دا فرسٹ ٹائم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا اس پر کیا ہے ریسرچ کی ہے، اس میں لگتا ہے پہلی مرتبہ اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، پبلک سٹیٹمنٹ جو جے ڈی وینس نے، وائس پریزیڈنٹ نے دی اسرائیل کو، اسرائیل کے حوالے سے کہ بھئی ایک ہی دنیا میں ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہیں. تو دس از اے بگ انڈائٹمنٹ سینگ کہ آپ بالکل آئسولیٹڈ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ہم پر زیادہ تنقید نہ کریں. دوسرا یہ کہ انٹیلیجنس رپورٹ جو آئی ہے، واشنگٹن پوسٹ اس سے کہ امریکن انٹیلیجنس نے بتایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اسرائیل سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو آنکھ بند کر کے ہر بچے کو پتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو کوشش کی جائے گی. ہو از گوئنگ ٹو ون؟ بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کتنی نیت ہے، کتنی ہمت ہے، جو ان کے پاس ریسورسز ہیں، اتھارٹی استعمال کریں اسرائیل کے حوالے سے. اور آف کورس ہمارے لیے بڑا اہم ہے یہ، اس پر ہم بات کریں تفصیل میں کہ واٹ ڈز دس ایم او یو مین فار دا ریجن آلسو، اور پاکستان کے لیے اس کا کیا مقصد ہے. ہمارے ساتھ ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف پوزیشنز انہوں نے، اہم کور کمانڈر سے ڈی جی ایم آئی وغیرہ انہوں نے پوزیشنز لی ہیں ان دا پاکستان آرمڈ فورسز، اور ابھی بھی ان کی گہری نظر ہے. ہی ریمینز انوالوڈ، پاکستان کی جو سیکورٹی پالیسی ہے اس کے جو خد و خال بنتے ہیں. ہی از پریوی ٹو اٹ اف ناٹ پارٹ آف اٹ. تھینک یو جنرل صاحب فار کمنگ ٹو دا شو. بات تو صحیح کی، میں نے دیکھا آپ نظریں نیچے کر رہے ہیں، بٹ یو آر اسٹل ویری انوالوڈ سر. تو لیٹس سی نا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. بہت شکریہ فار اے ویری لیوش انٹروڈکشن. لیوش تھی، بتا دیں حقیقت سے ہٹ کے کچھ کیا میں نے بس. پھر تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، ایم او یو کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. سو مچ ہیز ہیپنڈ، اتنا کچھ ہو گیا 2018 سے لے کر اب تک، اور فائنلی 2 لڑائیاں بھی ہو گئیں لاسٹ ایئر جون میں، اور ابھی پرولونگڈ کائنڈ آف فائٹ جس میں آئی تھنک فل ملٹری پاور آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل واز براٹ ٹو بیئر آن ایران. ان ساری چیزوں کے بعد، اس سارے مسٹرسٹ کے بعد، ساری جو چیزیں ہوئیں ان کے بعد، اس ایم او یو کو ہونا is a huge milestone. پہلی بات تو یہ ہے. Critics, obviously, everybody has the right to criticize it or have their views about it. لیکن اس پورے ماحول کے بعد اس ایم او یو تک پہنچنا in my opinion is a watershed event. اور اگر اس کی آپ clauses دیکھیں تو it's a very comprehensive document. This document یہ لے کرتا ہے فاؤنڈیشن فار a broader peace between Iran and the United States, and اس کے جو spin off effects ہیں for the region and for the world. صرف ریجن نہیں، پوری دنیا کے لیے اس کے جو spin off effects ہیں وہ بہت اچھے، وہ اکنامک بھی ہیں، وہ اسٹریٹجک بھی ہیں، وہ بہت اچھے effects. یہاں سے آگے کیسے چلے گا؟ پاکستان پلیڈ اے گریٹ رول، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان کی بڑی یونیک پوزیشن تھی اس سارے سچویشن میں. پاکستان واز ٹرسٹڈ بائی جی سی سی فرینڈز اینڈ بردرز. پاکستان واز ٹرسٹڈ بائی ایران.
Pakistan was trusted by the United States of America, Pakistan was trusted by the Chinese, and Pakistan was trusted by everybody جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو تھا. سو دس ڈاکومنٹ اب یہ بن گیا ہے جو کہ فاؤنڈیشن لے کرتا ہے فار اے فیوچر ڈسکورس. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہم بات کریں فیوچر کی، تو ڈاکیومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں مثلاً ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فورسز ول بی ودرون فرام ایران کا جو پیرامیٹر ہے اس سے، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، واٹ ڈز دیٹ مین؟ اب یہ دس ہیز ٹو، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، وہ دیکھنی پڑے گی. واٹ ڈز اٹ مین؟ اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ جو فورسز آئی ہوئی تھی یہاں پہ دے ول پل آؤٹ، اور جو ایڈیشنل فورسز آئی تھیں، اور ایونچولی جو فورسز موجود تھی جی سی سی میں آن دا بیسز جو کہ ایران بیسکلی تو پوائز تھیں اگینسٹ ایران. اگر آپ دیکھیں کویت سے لے کے نیچے بحرین تک، تو یہ فورسز ول آلسو پل آؤٹ. ادروائز دے کنٹینیو ٹو تھریٹن ایران، اور ایک وہ جو لارجر پیس یا ایک جو کانفلکٹ ریزالو ہونا ہے اس میں سے دے ول ہیو ٹو گو فرام ہیئر. یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کیسے پین آؤٹ ہوتی ہے، دس از یٹ ٹو بی سین. جی میرا خیال ہے آپ نے جو فرمایا یہی ایران کے، ہم نے جب بات کی سفیر سے، یہی ایک سینس تھا کہ پری جو فروری 28 جی وہاں جائیں گے. جی وہاں پہ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فورسز وہاں سے نکل جائیں گے. سو دس از ون ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ. لیکن اس کا بہت بڑا جو زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک چلتی ہیں اور کسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، دیر آر لاٹس آف ifs and buts. جب یہ 60 دن پورے ہوتے ہیں اس کے بعد کسی ایک فائنل کنکلوژن پہ، ایگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں، تو اس کے بعد ایران ول بی مین اسٹریم. ایران جب مین اسٹریم ہوتا ہے تو اس کے بہت اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہیں، اکنامک ایڈوانٹیجز ہیں ٹو دی ریجن. وہ دوز کین بی کاؤنٹڈ. جی اچھا جن صاحب یہ بتائیے گا کہ مین اسٹریم کی آپ نے بات کی، اس سے ذرا جڑی ہوئی جو بات ہے وہ سینکشنز کی ہے. سینکشنز کا بڑا کیٹیگوریکلی اٹ سیز نو نیو سینکشنز آن ایران، اور جو پہلے کی ہیں ان کو جیسے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے ان سینکشنز کو ہٹایا جائے گا. اور یہ آلریڈی جو پیٹرول پہ اور آئل ایکسپورٹ پہ سینکشنز ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی، اور اس سے ریلیٹڈ جو بینکنگ وغیرہ وغیرہ کے معاملات جو ٹرانزیکشنز ہیں آئل کے ساتھ ریلیٹڈ، وہ ٹرانزیکشنز میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور ایران اپنا آئل ایکسپورٹ بھی کر سکے گا. سگنیفیکنس کیسا ہے اس کی؟ اٹس ہیوج، بیکاز اب جو آئل کی پرائسز ہیں پرٹیکولرلی فار پاکستان، بیکاز ہم تو بالکل ساتھ ہیں ایران کے، سو آئل کی پرائسز کے اوپر ضرور اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا. 75 روپے کم ہے جی، وہ اور بھی کم ہوں گی ایونچولی اف دس گوز آن. پلس بہت عرصے سے ایک پائپ لائن ہے جو کہ رکی ہوئی ہے، گیس پائپ لائن ایران کے بارڈر تک بنی ہوئی ہے. آگے اس نے پاکستان کے اندر آنا ہے، اور پاکستان ابھی تک اس کو بنایا نہیں فار سیورل ریزن، سینکشنز تھیں اور معاملات تھے. میرا یہ خیال ہے کہ اب دیٹ ٹائم ہیز کم کہ اب وہ پائپ لائن پاکستان کے اندر. سر خیال ہے یا یو گوئنگ ٹو ٹرن اٹ انٹو ایکچولی نیوز؟ آپ کی انپٹ رہتی ہے، یہ تو بہت کریٹیکل ہمارے لیے. جی بہت کریٹیکل ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی چونکہ وہ 60 ڈیز کا ایک پیریڈ ہے، اس میں چل کے کیسے پین آؤٹ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ معاملات کسی جگہ پہ پہنچیں گے. بٹ آئی ہوپ، آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک پرسن، آئی ہوپ کہ یہ ہوگا، اور یہ پاکستان کے بہت انٹرسٹ میں ہے. آپ کی انڈسٹری کو اگر گیس سستی ملتی ہے تو یو کین سی این انڈسٹریل بوم کمنگ ان پاکستان. جن سے آپ نے کہا نا کہ یہ آگے دیکھتے ہیں 60 دنوں میں کیا ہوتا ہے، بٹ چونکہ وی بوتھ اگری اینڈ اٹس ان دا ڈاکیومنٹ کہ پیٹرول اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس ہیں اس پر سینکشنز فوری طور پہ ہٹانی شروع کر دی ہیں. سو دس پائپ لائن فالز ان دیٹ کیٹیگری. آئی ریئلی ڈو ناٹ نو، بیکاز یہ ڈسکشنز جو ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گی اس میں جا کے یہ چیزیں کلیریفائی ہوں گی کہ یہ پائپ لائن بھی اس میں فال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. آئیڈلی تو کرنی چاہیے. پاکستان شوڈ پلے اٹس رول ان دیٹ آلسو. میرا خیال ہے پاکستان کا اچھا لیوریج بھی ہے اس چیز کے اوپر، تو یہ ہونا تو چاہیے. اور ان اینی کیس ایونچولی اٹ ول ہیپن. سر ایک بات میں لیوریج پہ کہہ دوں پلیز. جب یہ یعقوب خان صاحب فارن منسٹر جب گئے ہنری کسنجر سے ون آف ہز لاسٹ میٹنگز، تو وہاں ایک ہمارے سینئر فارن آفس کے بھی صاحب تھے، بہت سینئر، تو انہوں نے کہا کہ ہی واز ود یعقوب خان صاحب. تو کہتے ہیں ہنری کسنجر نے ایک بات کی جو واز فار اس، ہی سیڈ اٹ واز شاکنگ. ہی سیڈ کہ جب پاکستان نے اوپننگ کی تھی چائنا کے ساتھ امریکہ کے لیے،
تو he said کہ Henry Kissinger said to یعقوب صاحب, he said کہ for 2 long days we sat in the White House, ہماری جو NSC کی ٹیم تھی نیشنل سیکیورٹی کی, to do an assessment کہ پاکستان ہمارے سے ڈیمانڈ کیا کرے گا in return for that. جی تو کچھ نہیں کیا تھا سر, کچھ سیکھا ہم نے. there have been missed opportunities. I'm sure جو ابھی لوگ ان معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں they are very conscious of this, اور وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت بہترین معاملہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن کہتے ہیں the devil lies in the detail. It's not over yet. It has just begun. Because بہت ساری چیزیں چینج ہوگی پاکستان کے علاوہ بھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ the Israelis are absolutely not happy with this. They have come out in the open. They've started criticizing America's president, Donald Trump صاحب کو بھی. اور یہ مت بھولیے گا کہ اسرائیلی لابی از ہیوج. اگر آپ موڈ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے میڈیا کا اس وقت, وہ اٹس ویری پزلنگ. ایک طرف وہ کہتے تھے اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے, دوسری طرف اب وہ یہ پریشان ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیوں ہو گیا ہے. اینڈ وہی جو ان کی سینٹ اور کانگریس جو کہہ رہی تھی کہ وی ہیو گون انٹو دی رانگ وار, وی مسٹ اسٹاپ اٹ, اب دے آر آل somehow throwing stones at the president. So there is a very serious situation in United States of America. اور United States of America کے اندر جو پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی, پریزیڈنٹ کی ڈیسیشن میکنگ کو. دس از پوائنٹ نمبر 1. اور یہ مت بھولیے گا کہ اسرائیل کا اے پیک کا اور بہت ساری انفلوئنسز امریکہ میں ان کا بہت زیادہ کلاؤٹ ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہے. یہ اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس the vice president had to come out in the open. He had to come out in the open and say few things. So وہ pressures وہاں پہ بہت زیادہ build ہوا ہے. On the other side ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, ایران میں بھی there are people who are not very happy with the agreement, although یہ بہت اچھا agreement ہے ایران کے لیے اور بڑا انہوں نے میرا خیال ہے it was diplomatic masterpiece for them. جی بالکل absolutely. So وہ انہوں نے بڑا اچھا اس میں رول پلے کیا ان کے نیگوشیٹرز and everybody. لیکن آیت اللہ made a very profound statement. آیت اللہ نے اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ although I might not be for this, but since the president and the national security system wanted this to happen in the interest of Iran, so I agree with this. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. The background is کہ جب JCPOA بھی ہوا تھا تو سید علی خامنہئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. اس وقت ڈاکٹر ظریف لیڈ کر رہے تھے, جواد ظریف صاحب. اس وقت انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں, بٹ امریکہ کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. 2.5 سال کے بعد امریکہ pulled out from the agreement unilaterally with all the guarantees that were there from P5 and everybody. America pulled out. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے, he said کہ یہ کر لیں آپ, which means that there is a mistrust that is there, and it will, the burden of this now lies with the United States of America. It has happened twice before. پہلے 2 دفعہ امریکہ has moved out of the agreement unilaterally. یہاں ایک agreement پہ بات ہو رہی تھی ابھی جب عمان میں جی, and they went ahead with their military operation. کیوں؟ Where the pressure was coming from? Israel. The pressure was coming from Israel. ٹھیک ہے, so that pressure has not relented by any means. That pressure will come even. اب test ہے of the American political system. It's not just Donald Trump. It's the American political system's test to stand by what it is. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, America still got a very good deal. سر ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے جو کہا نا کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کا ٹیسٹ ہے, دیکھیے ابھی آپ نے جسے خود فرمایا اینڈ رائٹلی سو دیٹ امریکہ میں جو پولیٹیکل اس وقت لینڈسکیپ ہے وہ تو دنیا جہان کے لینڈسکیپس کی طرح ہیں. وہ پہلے اس کو اس پہ پکڑ رہے تھے, اب اس پہ پکڑ ہیں کہ تم نے ڈیل کر دیے. لیکن دا فیکٹ از کہ ٹو کنفرنٹ نتنیاہو, Donald Trump has the executive authority and he has the wherewithal that is required, economic and military. تو سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے, یعنی کہ جو سسٹم جو مرضی کہے لیکن he can still pull it off if he wants. Absolutely. یہ اس کے لیے he needs a lot of support from within his own system. وہ چاہیے. President of United States of America has tremendous powers in their constitution and their system, but he still needs a lot of support. So وہ support اس کو چاہیے, which is why it is the test of
the American political system now, کہ وہ کس طرف کھڑا ہوتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے. President Trump obviously is the decision maker and he is the person to look at. لیکن یہ سارے سسٹم کا اب ٹیسٹ ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے, ایک چیز ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, اینڈ دیر از اے گروپ آف پیپل جو چاہتے ہیں, جو یہ اس کے برعکس چاہتے ہیں چیزوں کو, اور دے ہیو انفلوئنس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ فائنینشیل بھی ہے, وہ دوسرا بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اب اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹائم ان یونائٹڈ اسٹیٹس. جل صاحب, آپ نے دیکھا کہ پہلے ہفتے 10 دن کے اندر لیکس آنی شروع ہو گئیں مین سٹریم پریس میں امریکن کے, امریکی فوج جو ہے, ایک تو کتنے لوگ چھوڑ کے گئے, مطلب درجن بھر تو گئے, ٹاپ کمانڈرز وغیرہ بھیجے گئے یا گئے. تو یہ بات درست ہوگی کہنی کہ یہ جنگ امریکی فوج کی فیوریٹ جنگ نہیں تھی, اور آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب ختم ہو گیا, تو ان کو وہاں سے سپورٹ ملے گی یا نہیں ایز اے ملٹری مین؟ بالکل ملے گی. دیکھیے, اٹس اے ویری ریئلسٹک ڈیسیژن دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹیکن اینڈ ہز ٹیم ہیز ٹیکن. دس از دا میکسیمم دیٹ یو کوڈ ڈو. اس کے آگے آپ کر نہیں سکتے تھے. ملٹری کی ایک لمٹ ہے, وہ آپ نے کر لی. آپ نے بیسڈ آن مس کیلکولیشن ہو گئی, اٹ ہیپنڈ, نہیں ہونی چاہیے تھی, ہوگی مس کیلکولیشن. It was a political miscalculation, it was a military miscalculation, it was an economic miscalculation. اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ اس کے بعد یہ کرنا تھا کہ ہاں یار یہ miscalculation ہوگی, still try and get a reasonably good deal. It is pragmatic, it is realistic what United States کی administration led by the president جو انہوں نے کیا. This is the most pragmatic thing that they have done. They could have done. اور فیبرری 11 کو وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں کس نے آ کے پریزنٹیشن دی تھی کہ جنگ آپ لڑیں تو آپ جیتیں گے؟ وہ تو نتنیاہو نے دی تھی نا جی. سو مطلب وہاں بھی اسرائیل نے شروع کیا تھا. تو اسرائیل کے تو آبجیکٹیوز بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی دفعہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ سیز ہمسیلف ان این انٹرویو کہ ایک انہوں نے لیٹس سے حزب اللہ کا آدمی ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ ٹارگٹ کر دیتا ہے. This is a big thing coming from the President of United States of America. امریکہ میں لوگوں کو پتا ہے what has happened in Gaza, what is happening in Lebanon. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس ڈائریکشن میں. سو لیوریج ہے پریزیڈنٹ کے پاس ٹو پل اٹ تھرو. اور یہ میں آپ کو بالکل ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ دس از perhaps the best that America could get at this time. بالکل. اس کے آگے جانے دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں نیوکلیر کی بھی بات چیت ہونی ہے. ایران پہلے بھی نیوکلیر نہیں بنا رہا تھا. 2018 کے بعد انہوں نے تھوڑی سی انریچمنٹ کرنا شروع کی کیونکہ ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے if you the other side goes slow on implementation you also go slow. So Iranians did exactly that, which is why they reached up to 60% enrichment and all. تو اس کے اندر ابھی نیوکلیر کی بات چیت ہونا باقی ہے. if they get it کہ یار ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہے اور جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا, this is still under the given environment, this is still a good deal for United States of America. This is a good deal ناظرین. اگر good deal ہے تو further questions break کے بعد stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اس سے آگے بات کیسے بڑھے گی جو جنرل صاحب شروع میں بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہ ہم پوچھتے ہیں جنرل صاحب سے, اور یہ بھی ذرا فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ ایجپٹ گئے ہیں جہاں R4 ریجنل 4 کی میٹنگ ہے فارن منسٹرز کی, اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر گئے ہیں محسن نقوی صاحب ٹو ایران. جی جنرل صاحب. جی, اب اس میں اس طرح کہ سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ ہونی تھی, نہیں ہوئی. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں جو اب معلوم بھی ہیں, لیکن جتنی جلدی یہ دوبارہ آپس میں ان کی ٹیکنیکل ٹیمز اینڈ ڈپلومیٹک ٹیمز بیٹھ کے بات چیت شروع کر دیں گی اتنا اچھا ہے, بیکاز 60 days تو آگے گزر جائیں گے. اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ 60 days سے بہت پہلے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سکٹل کر دیا جائے. میرا نہیں خیال unless there is some very real pressure on Bibi Netanyahu, they will continue to do what they're doing in Lebanon. As we speak, their strikes are going in. Their artillery is still firing into southern Lebanon, اور وہ تو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. اب یہ چونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہے دس بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران, اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ٹیکن دا ریسپانسبلٹی کہ لیبنان میں بھی ایک فل سیز فائر ہوگا اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف لیبنان ول بی ریسپیکٹڈ.
یہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر برڈن ہے کہ وہ کیسے اس کو سنبھالتے ہیں ود اسرائیل. سو اسرائیل پہ پہلے ہم نے بات کر لی ہے, دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے دس MOU collapses. صاحب یو ملٹری پرسن, اسرائیل تو ظاہر ہے موسٹلی ملٹری ہتھ کنڈے استعمال کرے گا. آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا بیان کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر چاہیں تو کلیئرلی اٹ کین بی اے ون فار ڈونلڈ ٹرمپ ایز اپوز ٹو نتنیاہو. Of course, President of the United States of America, if they decide that this has to happen in this way, because Israel, they are right. Israel has done what it has done in last many years only because of American support. اور وہ ٹھیک کہتے ہیں JD Vance that there is nobody in the world who's with Israel. یورپ میں لوگ نہیں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بہت سارے لوگ جو عام آدمی وہ اب اسرائیل کو بہت مختلف نظر سے دیکھتا ہے, باقی ساری دنیا تو آبویسلی. سو امریکہ ہیز ٹریمینڈس انفلوئنس. ہم یہ کہتے ہیں اسرائیل کا بڑا انفلوئنس, تو امریکہ کا بھی بڑا انفلوئنس ہے. تو ٹو برنگ اسرائیل ٹو اے پوائنٹ ویئر دے ہیو ٹو اگری, اینڈ اٹ از ان دا لارجر انٹرسٹ آف ایوری بڈی. اور اسرائیل ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس, ادروائز آبویسلی اس کا فال آؤٹ بڑا سیریس ہے. بیکاز میرا نہیں خیال اسرائیل کین ڈریگ یونائٹڈ اسٹیٹس انٹو وار اگین. آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول بی ایبل ٹو پل یونائٹڈ اسٹیٹس انٹو اے وار اگینسٹ ایران. that's story of the past. اچھا, ہلری کلنٹن کو آج میں سن رہی تھی, وہ کسی انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی تو ریگولرلی شی یوز سچ اسٹرانگ, انہوں نے کہا ریگولرلی نتنیاہو کا مجھے فون آتا تھا, میٹنگز ہوتی تھی. ایک پوائنٹ پر انہوں نے کہا مائی پلینز آر اسٹینڈنگ آن دا ٹارمیک ریڈی ٹو ٹیک آف ٹو اٹیک ایران. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پر یہ ایک کنٹینیوسلی ایک پریشر تھا. تو اب ٹرائی کر کے تو سکسیڈ ہو گئے, نتنیاہو ہو گئے سکسیڈ ٹو ٹیک دیم ٹو وار. تو اب تو دیر از اونلی ون وے فار امریکہ وچ از بیکورڈز. جی ایبسلیٹلی, دیر از نو, دیکھیں ملٹری آپشن نہیں ہے. ملٹری آپشن میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کی پوری مس کیلکولیشن ہوئی. آبویسلی اف یو وانٹ آئی کین ایکسپلین. کریکٹر آف وار بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دے مسڈ آؤٹ آن ہاؤ دس وار از گوئنگ ٹو پین آؤٹ. ٹیکنالوجی ڈفرنٹ ہوگی, یہ چیزیں ڈفرنٹ ہوگی. They fail to protect their allies, which is paramount in this kind of a conflict. They also fail to recognize the resolve of the military and political leadership of Iran. And they also failed to understand that Iran has a leverage which will bring the entire world to a grinding halt and take the world into an economic depression. Cause امریکن اٹیک اس سے پہلے ایران نے نہیں کیا, ڈسپائٹ دا سینکشنز, ڈسپائٹ آل دوز ڈیفیکلٹیز, کبھی نہیں کیا ایران. لیکن جب آپ کسی کو اس طرح پش کر دے ٹو دا وال, تو پھر یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی نیوکلیر ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے, امریکہ سے ایوری بڈی ایلس جو ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی کو اتنا پش کر دیں تو پھر وہ کیا کریں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اور اگر یہ اگریمنٹ نہیں ہوتا اینڈ دے پش ایران ٹو اے کارنر اگین, دین پرہیپس, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, دین پرہیپس ایران ول گو نیوکلیئر ان ڈیو کورس آف ٹائم. اینڈ دین وٹ ڈو یو ڈو. سو دس از اسٹل اے ویری گڈ ڈیل فار یونائٹیڈ اسٹیٹس, اینڈ دے شوڈ پل اٹ آف بائی آل مینس, اینڈ دا اونلی تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو ڈو از مینیج اسرائیل. دیٹس اٹ, دا ڈیل ول کم تھرو. اس کے بعد ایک اور بڑی میجر چینج جو کہ آ گئی ہے, اٹ ہیز ٹو ہیپن, اینڈ دیٹ از یہ نہیں ہو سکتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور فار دیٹ میٹر اینی بڈی ان دا ورلڈ کین پروٹیکٹ سم بڈی ایلس, وہ GCC ہو یا کوئی اور ہو. اب یہ جو ریجن ہے اس میں ایک بالکل نئی قسم کی تھاٹ آنی چاہیے. آلریڈی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے سعودی عربیہ نے اینڈ سم ادر کنٹریز, آپ نے کچھ ذکر بھی کیا, دے آر آلریڈی ٹاکنگ اباؤٹ اے نان ایگریشن ایگریمنٹ اینڈ دین این اکنامک ریلیشن شپ. یاد کریے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اتنا کچھ ہو گیا تو یورپ میں سب سے پہلے ڈفرینسز بہت زیادہ تھے, لیکن ایک اکنامک مارشل پلان, جی مارشل پلان تو آیا, اس کے بعد ایک اکنامک کوآپریشن بٹوین دا یورپین ویسٹرن یورپین اسٹیٹس ہوا. آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام دیٹ. اور Iran and Saudi Arabia and Turkey and Pakistan and Egypt and other GCC countries, we need to develop that kind of a system jahan pe non-aggression clearly, بالکل, because strategy will protect you, weapons will not protect you anymore. Absolutely, dialogue, diplomacy, not weapon, 100%. So therefore strategy mein ab
یہ جو ہم نے انورڈ ایک دوسرے کے ساتھ ایک الائنسز ڈیولپ کرنے ہیں, the time has come for that to accelerate those alliances. اور alliance اب کر لینا چاہیے نان اگریشن اینڈ اکنامک ریلیشن شپ ود ان دس ریجن. وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ possibility of an aggression otherwise is ruled out. Interdependence, economic and a strategic relationship جہاں پہ aggression is no more an option. باہر سے کوئی آ کے ڈیفینڈ نہیں کرے. نہیں, آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یو اے ای اپنا ٹاپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بار بار ایران بھیج رہے ہیں؟ نو, بٹ بیکاز they've seen, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی میرا خیال ہے وہ to be fair the reality has dawned upon UAE also. They have gone to a different 100%. length, but I think they are pragmatic people. They have turned around very quickly. Good. It's a good thing. Good for them. جی بالکل جی بالکل. ہم نے اور ہمارا میرا خیال ہے آپ یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے, پاکستان ہیز بین ویری لیول ہیڈیڈ ایون ود یو اے ای. مطلب ہم نے کسی وقت کسی کو کنڈیم نہیں کیا. ہم ڈپلومیٹکلی تو بہت اچھا پلے کیا پاکستان نے. یہ ٹائم نہیں تھا, دس از ناٹ دا ٹائم. حالانکہ ہمیں پتا بہت کچھ ہو رہا تھا, بہت ساری وہ ٹریگرز بھی تھے, بٹ آئی تھنک پاکستانی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ان چیزوں کو مینج کیا بہت اچھے طریقے سے. ٹرولی کلاسیکل ڈپلومیسی میں وی ٹک دا. ناؤ دس ہیز ٹو بی کنورٹڈ, انشاءاللہ دس ول بی کنورٹڈ انٹو اسٹریٹجک اکنامک ڈیویڈنڈز. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر دا بریک. شروعات ہیں انشاءاللہ 60 دنوں میں تھنگز ول موو فردر ان دا رائٹ ڈائریکشن, پازیٹیو ڈائریکشن. اس کے بعد اسٹریٹجک اور اکنامک گینز فار دا ریجن اینڈ پاکستان. جی جان سر. میرا خیال ہے بہت اگر ایک اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے بٹوین ایران اینڈ جی سی سی اینڈ بٹوین جی سی سی ایران اینڈ پاکستان, تو اس کے تو بہت زیادہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈس فار ایوری بڈی ان دس ریجن. پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں. اب اس کے بعد اب اٹس ویری کلیئر کہ جو ہماری پورٹ ہے گوادر کی, کراچی کی پورٹس, ان کا اسٹیچر کسی ایک لیول پہ جائے گا. پھر جب ایران کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, اکنامک ریلیشن شپ, تو ہماری بہت ساری ٹریڈ جو ہے نا وہ کھل جائے گی ایران کے ساتھ, وچ از یوزفل فار ایران, وچ از یوزفل فار اس. گیس پائپ لائن کا ہم نے پہلے ذکر کیا. دا گیس پائپ لائن کمز ان, جو کہ آئے گی انشاءاللہ, تو پھر تو آپ کی انڈسٹری کو اور بہت ساری اور چیزوں کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. پھر یہاں پہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم فار میکنگ سم اسٹریٹجک ریزروز, آئل ریزروز ان پاکستان, جس پہ بہت پہلے بات ہوتی رہی. جی. اینڈ then this region becomes very attractive for both east and west, for China, for Russia, for US, for Europe. Then this region becomes a economic hotspot for everybody. اور اس میں اگر آپ ترکی سے لے کے پاکستان تک آتے ہیں اور سینٹرل ایشیا اس میں اگر شامل ہوتا ہے, جو کہ ہوتا ہے اس میں شامل, سو بیکاز اٹس رائٹ بیہائنڈ ایران. افغانستان میں اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں, جو کہ ہوں گے اگر وی آل گیٹ آور ہیڈز ٹوگیدر, افغانستان میں معاملات بہتر ہوتے ہیں, تو پھر تو دس از اے ویری ڈفرنٹ بال گیم دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فار پاکستان اینڈ فار ایوری ایلس. دس از, دیکھیے نا, اب ہم بات یہ کر رہے ہیں, اور جیسے آپ نے ایٹ ون پوائنٹ یو سیڈ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اور فار پاکستان دیکھیے, جہاں ہم سعودی عربیہ کے ساتھ آج سے 25-30 سال پہلے وی یوز ٹو بی ان دا لیڈ فرینکلی اسپیکنگ آن دا اکنامک ایشوز. ان کا ہم نے جو بینک تھا نیشنل بینک, وہ ہم نے سیٹ اپ کیا. آج وہ دن ہے کہ سعودیز ہمیں کہتے ہیں آپ اپنے بھیجیں لوگ, ہم آپ کو ٹرین کر دیں گے. نو دیز آر ویری ریئل ایشوز. جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اتنا کرٹیکل ہے, لیکن ہمارا اندر کیا کرنے کی ضرورت ہے سر؟ کیا ویئر ود آل کی ضرورت ہے؟ وہ سعودی عربیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوورن فنڈز میں سے ہم اتنا انویسٹ کریں گے, پروجیکٹس لائیں. آج تک بات ہو رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن وائی آرنٹ تھنگز موونگ؟ اگین یہ جو آپ نے کہا لاسٹ اپرچونٹی, وی کانٹ افورڈ اٹ. نو وی کانٹ افورڈ اٹ. میرا خیال ہے اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, سیریسلی بیٹھنا پڑے گا, اور ایک ٹیم بنانی پڑے گی. یہ میرا اپنا ایک ٹیم بنانی پڑے گی آف دی ایکسپرٹس, اور وہ ایکسپرٹس بیٹھ کے انڈر دا ود این اتھارٹی یو نو اتھارٹی, ان کے پاس اتھارٹی ہو, وہ ٹیم بیٹھے اور وہ دیکھے کہ اب ہم نے پاکستان کو اکنامکلی آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس چینجڈ انوائرمنٹ میں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت اچھے ایکسپرٹس پڑے ہوئے ہیں, جن کو اگر آپ اکٹھا کر کے بٹھائیں, دے ول ناٹ اونلی کم اپ ود the opportunities, they will come up with the operational plans to execute those opportunities. تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے بڑے سیریس طریقے سے وہ ٹیم بنانی پڑے گی, اور وہ ٹیم جتنی جلدی ہم بنا لیں گے تو بہت اچھا ہے, جس میں سارے لوگ مختلف اسپیشلٹیز کے they will have to sit down
and with an overarching authority which they derive from the government of Pakistan. تو یہ کام چل جائے گا. جی مطلب جیسے 1.5 مہینہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان منسٹریز آف کامرس ان کی میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ جو 2 پورٹس ہیں ایران کی چابہار اور دی ادر ون اینڈ پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹس وہ دے شوڈ بی ٹوینڈ اپ تاکہ بہت جو وہاں ٹریفک دوسری طرف جاتا ہے تھرو یو اے ایٹسٹرا وہ پاکستان کے تھرو جائے. لیکن یہ باتیں ہم سنتے ہیں کانکریٹ تو کوئی اسٹیپ ہوتا نہیں. اب دیکھیں آپ کو بھی شاید معلوم ہی ہے اب کہ کیا ہوتا رہا کیسے ہوتا رہا, بہت سارے پریشرز بھی تھے پاکستان پہ, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک انٹرنلی سسٹم بنانا پڑے گا which has to be absolutely focused, کیونکہ پاکستان ڈیل with so many things at the same time. سی پیک بھی ہے, پریشرز بھی ہیں, انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, جنگ ادھر بھی ایران کے ساتھ بھی ایک جنگ ایران میں بھی ہو رہی تھی, اور بہت سے انٹرنل سچویشن بھی ہے جس میں ہماری اپنی بہت سارے پیریفرل ایریاز میں جو فالٹ لائنز ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی. سو اس کے لیے جس چیز کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ہمیں ایک ٹیم بنانی پڑے گی آف دی ایکسپرٹس, میں نے پہلے بھی کہا, with the right kind of authority, تاکہ اب معاملات کو with the ability to follow up. بالکل جی فالو اپ بھی ہو, اور فالو اپ ناٹ آن دا بیسس آف 6 مہینے بعد کسی کو یاد آ جائے کہ اچھا یار یہ کوئی بات ہوئی تھی. نو, it has to be a daily basis activity. It has to move on with that speed. اگر ہم یہ کر لیں گے, اور میرا خیال ہے پاکستان میں capability ہے to do it. بالکل ہے. So but you just need to harness that capability, put it together and then effectively implement those plans. تو یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ سے اگلی دفعہ بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی آپ نے کیا کیا یہاں سے جا کے, on what ideas you are offering to us, because اب تو the taste of the pudding is in the eating. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.